أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. صدق اللہ مولانا العظیم. بحمد اللہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 88 ہے، 88 7واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 66 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، محبوب آپ پر جو ہم نے وحی نازل فرمائی، جو قرآن نازل کیا، آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ یہ قرآن کوئی بناوٹی بات نہیں، یہ سچ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ محبوب قل فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں کوئی تمہارا نگہبان نہیں، میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں کہ تم مانو یا نہ مانو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نہیں، میرا کام تو ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، تم جو مطالبہ کرتے ہو نا لے و عذاب، تو سن لو، یہ جو ہر خبر ہے نا، اس کا ایک نہ ایک وقت مقرر ہے۔ قیامت کا بھی وقت مقرر ہے، عذاب کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو ظاہر فرمانا چاہے گا، جب چاہے گا ظاہر کر دے گا۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، ان قریب تم اس کو جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ میں کئی مرتبہ دوسرے مسالک کے جلسوں میں بھی چلا جاتا ہوں، ان کے علماء سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے، تو ہمارے کئی ساتھی ناراض ہوتے ہیں کہ تم غلط کرتے ہو۔ بھئی جب مجھے قرآن نہیں روکتا، قرآن مجھے ان میں مل بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے، تو میں تو قرآن کا پابند ہوں نا، آپ کا پابند تو نہیں ہونا۔ اب اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ،
تو پھر ان سے منہ پھیر لو۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کب تک منہ پھیرنا ہے؟ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ پڑ جائیں، یعنی مطلب ہے پابندی نہیں ہے ان سے ملنے میں۔ یہ تو کھلے کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہ کھلے کافروں کی، کہ یہ اگر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں پھر اٹھ جاؤ، اور جب دوسری باتیں شروع کر دیں تو پھر تم ان میں بیٹھ سکتے ہو، پھر ان میں بیٹھ سکتے ہو۔ تو ممانعت کب ہے؟ کہ جب بندہ چسکے لے لے کر غیروں کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کی آیتوں کا مذاق سنے۔ یہ تو بری بات ہے نا۔ مجھ سے جلسوں میں پوچھتے ہیں لوگ کہ گستاخان صحابہ کی محفل میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہ جاؤ، بلکہ میں نے وہی کہا ہے جو قرآن کہتا ہے کہ بے غیرت بن کے جانا ہے تو پھر نہ جاؤ، اگر غیرت مند بن کے جانا ہے تو پھر جا سکتے ہو۔ اشارتاً کنایتاً، جب صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بک بک کرے یا تو ٹوک دو اس کو وہیں پر، نہیں ٹوک سکتے اٹھاؤ، تمہیں پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب کافروں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے، ان کی محفل میں جانے کی اجازت ہے، کھلے کافر جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تو ان کے ساتھ تو ہمارا اختلاف چند عبارات پر ہے نا، تو ان کی محفل میں جانا کیسے منع ہو گیا؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، تم بیٹھ گئے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تمہیں اللہ کا یہ حکم بھول گیا کہ جب یہ مذاق اڑانا شروع کریں تو پھر اٹھ جایا کرو، تو پھر فلا تقعد، تو نہ بیٹھ، کب؟ بعد الذکریٰ، یاد آنے کے بعد، جب یاد آ جائے پھر مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ تم نے نہیں بیٹھنا۔ الحمدللہ اگر ہم جاتے ہیں تو جا کر وہاں قرآن ہی سناتے ہیں، جا کر وہاں مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہی سناتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات ہمارے سامنے کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا روک سکیں گے تو روک لیں گے، وگرنہ اٹھ کے آ جائیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ۔ اچھا، یہ مضمون سورۃ نساء میں بھی گزر چکا ہے، 5ویں پارے میں، سورۃ نساء آیت نمبر 140۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں نازل فرما چکا ہے، کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، کہ ان آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو پھر ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ جب اور باتوں میں مشغول ہو جائیں پھر بیٹھ سکتے ہو، اگر اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، پھر اگر تم بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، تو بے شک تم پھر انہی کی مانند ہو۔ تو اسی طرح یہ خام خواہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، پہلے کچھ پڑھ بھی لینا چاہیے۔
وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے ان کی محفل میں، انہوں نے بک بک شروع کر دی، تو تمہارے ذمے نہیں حساب لیا جائے گا کہ انہوں نے بک بک کیوں کی تھی، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن متقین پر نصیحت لازم ہے، نصیحت ان کو کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بھی باز آ جائیں، ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا ہے کھیل اور تماشا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا ہے کہ بس صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، آپ پر کیا لازم ہے؟ انہیں نصیحت کریں قرآن کے ذریعے، ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ کوئی جان اپنے کیے کی وجہ سے پکڑی نہ جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ نصیحت کرو۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں اور کوئی شفیع نہیں، کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، مشرک ہیں، تو اللہ کے مقابلے پر کوئی ولی نہیں، کوئی شفیع نہیں۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر یہ کافر جان ہر طرح کا فدیہ دے دے، ہر طرح کا بدلہ دے دے، لا یؤخذ منہا، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ میرے دنیا دے اندر 5 کھرب روپے سن تے وہ لے لے تے مینوں چھڑ دے، نہ، 1 ٹکا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو مارے گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہم تو کہتے تھے اللہ کو مانو، یہ نہیں مانتے تھے۔ لہم شراب من حمیم، یہ جب جائیں گے نا جہنم کے اندر تو ان کو اگلے جہان میں پینے کے لیے دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، گرما گرم پانی۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا، یہ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے رہے، محبوب تیرا مذاق اڑاتے رہے، تو اب ان کو سزا بھی ملے گی کہ ان کو گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی بھی کیا ہوگا؟ یہ منرل واٹر نہیں ہوگا، پیپ وغیرہ یہ پلائی جائے گی۔ قل اندعو من دون اللہ، محبوب فرما دیجئے کیا ہم عبادت کریں اللہ کے علاوہ ما لا ینفعنا، ان کی جو ہمیں نفع ہی نہیں دے سکتے؟ یہ جو بت ہیں ان کی جتنی مرضی پوجا کر لو، ان کے آگے جتنا مرضی گڑ گڑا لو، ایک ذرے کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ ولا یضرنا، اور ان کا جتنا مرضی انکار کر لو یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب خود سوچئے یہ جو الفاظ ہیں ما لا ینفعنا ولا یضرنا،
یہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جیتے جاگتے انسانوں کی طرف نہیں، بتوں کی طرف، کیونکہ انسان جو ہیں یہ تو نفع بھی دے دیتے ہیں، نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہاں من دون اللہ سے مراد وہ ہیں جو نہ ذرہ نفع دے سکتے ہیں اپنے پجاریوں کو اور نہ ہی اپنے منکروں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اے محبوب یہ بھی فرما دیجئے، کیا ہم الٹا دیے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر؟ جب ایڑی پیچھے ہٹتی ہے نا تو بندے کا رخ بدل جاتا ہے، پہلے بندہ سیدھا جا رہا ہے پھر پیچھے جاتا ہے جب ایڑیاں بدلتی ہیں۔ تو بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اوہ ہم بتوں کی پوجا کر کے ہدایت کے بعد کیا ہم پلٹ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کَالَّذِی اسْتَہْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانٌ، دیکھو ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، میری طرف دیکھنا ذرا، یہ ہے بالکل سیدھا رستہ، اس رستے پر وہ چل کے جا رہا ہے، اس کو کوئی بہکاتا ہے کہ یہ رستہ منزل کو نہیں جاتا، چل اس رستے پر چل، وہ پھر درمیان میں سے ادھر ہو جاتا ہے، جب ادھر ہو جاتا ہے ادھر لے جانے والا بھی غائب ہو گیا۔ اب وہ بندہ حیران کھڑا، میں جاواں تے جاواں کتھے؟ اب اس کے جو ساتھی ہیں وہ دور سے کہتے ہیں اوے ادھر آ جا، سیدھا رستہ یہ ہے، آ جا ادھر۔ تو اگر وہ سیدھے رستے پر آ جائے گا، ان کی بات مان لے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو محبوب کہہ دے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایمان کے بعد ہم گمراہی کو اختیار کر لیں، اس بندے کی طرح جس کو شیطان نے بہکایا زمین میں، اس حال میں کہ وہ حیران کھڑا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے کئی ساتھی ہیں جو اس کو بلا رہے ہیں سیدھے رستے کی طرف، اور کہتے ہیں ائتنا، ہمارے پاس آ جا، اوے ہمارے پاس آ جا۔ آج بھی جو سچے علماء ہیں بھٹکے ہوئے کو کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، اللہ کا رستہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تم فرما دو کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اصل رستہ کیا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالمین کے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو اس کے آگے سر جھکانا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، کہ نمازوں کو قائم رکھو اور اسی سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف ہی اٹھائے جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک بنایا۔ وَيَوْمَ، یہ انسان جو ہیں مر جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا، یقولو، اللہ فرمائے گا کن، اوے کھڑے ہو جاؤ، فیکون، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ قولہ الحق، اس کی بات ہی سچ ہے۔
وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے اور ایک سور نرسنگھا وہ لے کر کھڑا ہے، پلک نہیں جھپک رہا۔ اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہیں، کب حکم ہو تو میں اس کے اندر پھونک ماروں۔ یہ پھونکیں دو ہوں گی، پہلی پھونک کے بعد فنش، درجہ بدرجہ فنش۔ جب سارے فنش ہو جائیں گے تو پھر اللہ اسے دوبارہ حکم دے گا، اب دوبارہ سور پھونک۔ جب دوبارہ سور پھونکے گا تو پھر لوگ اٹھنے شروع ہو جائیں گے، وہ زندہ ہوں گے۔ میدان محشر اس وقت قائم ہوگا جب وہ فرشتہ دوسری مرتبہ سور پھونکے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ پیچھے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو جاننے والا ہے، شہادت کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے پھر فرمایا خبیر، وہ خبر بھی رکھنے والا ہے۔ کیا فرق ہے؟ جانتا ہے، وہ خبر بھی رکھتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہروں کو بھی جانتا ہے اور اندرون کے ساتھ بھی باخبر ہے، اندر کی باتوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اوپر اوپر سے، اندر سے تو نہیں جانتے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے باطن سے بھی خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو وہ وقت۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو الہ مانتے ہو، بتوں کو معبود مانتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں بھی دیکھتا ہوں اور تیری قوم کو بھی دیکھتا ہوں کھلی گمراہی میں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے اب آزر سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آزر کون تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کا اب کہا گیا ہے؟ والد نہیں کہا گیا، اب کہا گیا ہے۔ اب کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے، والد پر بھی، چچا پر بھی، دادا پر بھی۔ پہلا پارہ نکالو، آیت نمبر 133۔ کیا تم حاضر تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ اذ قال لبنیہ، جب فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، اوے میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ہم پوجا کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور جو آپ کے آبا کا معبود ہے۔ آبا جمع ہے اب کی، اور یہ اب کون کون سے ہیں؟ ابراہیم، ابراہیم بھی آپ کے اب، و اسماعیل، اور اسماعیل بھی آپ کے اب، و اسحاق، اور اسحاق بھی آپ کے اب، الہم واحدہ، جو ایک خدا ہے،
ایک خدا۔ اب دیکھیے اب کا اطلاق یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹوں نے کس کس پر کیا؟ حضرت اسحاق پر، اور حضرت اسحاق یقیناً ان کے اب ہیں کیونکہ والد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام پر اب کا اطلاق کیا۔ اسماعیل علیہ السلام یقیناً ان کے اب ہیں کیونکہ تایا ہیں، چچا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام یقیناً ان کے اب ہیں کیوں؟ ان کے دادا ہیں۔ تو قرآن سے پتہ چلا کہ اب کا اطلاق والد پر قطعی نہیں، والد پر بھی ہوتا ہے، چچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں دو گروہ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کچھ علماء، کہ آزر یہی ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، لیکن بے شمار علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ والد نہیں تھا، یہ چچا تھا۔ والد کا نام تھا تارخ، وہ والد تھا۔ اب اگر آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد تسلیم کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کی یہ ساری لڑی آدم علیہ السلام تک ستھری نہ رہی۔ آزر تو پلیت تھا نا، مشرک تھا، تو لڑی میں ایک پلیت بھی آ گیا، حالانکہ روح المعانی کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میری ساری لڑی یہ پاکوں کی لڑی ہے، کوئی ان میں پلیت نہیں آیا۔ مشرک تو نجس ہوتے ہیں، کوئی پلیت نہیں آیا۔ تو پھر اگر اس کو والد مان لیا جائے تو سرکار کی لڑی میں ایک پلید آ جائے گا۔ اور پھر حدیث شریف دوسری بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب بھی رکھا بہتر لوگوں میں رکھا ہے، جب بھی دو گروپ بنائے تو مجھے بہتر میں رکھا۔ تو اگر آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا تو پھر سرکار اس میں بھی رہے تو وہ تو بہترین نہیں تھا، وہ تو پلید تھا۔ تو بھئی یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں۔ دیکھیے مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا منع ہے، بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن یہ آزر مر کھپ گیا تھا کب؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اب رستے میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاجرہ ان سے نکاح ہوا، ان سے نکاح کے بعد اللہ نے ان سے بچہ دیا جس کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ پھر بڑے عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مانگی دعا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کیے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی اور اسحاق بھی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ ومن ذریتی، اور میری کچھ اولاد کو بھی، ساری اولاد ہی بے نماز نہ ہو جائے، کچھ اولاد نمازی رہے۔
ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول کر لے۔ پھر آگے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والدیا اور میرے والدین کو بخش دے، والدین کو بخش دے۔ اور اللہ کریم اس دعا کو مقام مدح میں ذکر کر رہا ہے۔ اس مقام پر مقام مدح، ان کی تعریف کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے۔ تو جو چیز مقام مدح میں بیان کی جاتی ہے وہ تو پھر مقام مدح ہے نا، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام ہر چیز کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کے مر کھپ جانے کے بعد کبھی یہ مغفرت کی دعا نہ کرتے۔ اب ذرا سورہ توبہ نکالو، شاید آیت نمبر 114 ہے، پہلے 113۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کی یہ شان ہے، نہ نبی کے لیے لائق ہے، نہ ہی مومنوں کے لیے لائق ہے کہ وہ مشرکوں کی بخشش کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے یہ تو جہنمی ہیں، انہم اصحاب الجحیم، اس چیز کے ظاہر ہو جانے کے بعد جائز نہیں مومنوں کو کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے ابو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے، جب یہ ظاہر ہو گیا یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو اب اس کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جنازہ کس کی پڑھی جائے گی؟ ایماندار کی جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو بخشش کی دعا مانگی تھی یا مانگیں گے آزر کے لیے، تو انہوں نے وہ دعا کیوں مانگی تھی؟ یہ ربنا اغفر لی والی نہیں، یہ ایک اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے تھے تو ایمان لیا، تو کبھی کبھی کہہ دیتا تھا میں ایمان لے آؤں گا، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ دعا بھی کی بخشش کے لیے، یا اللہ بخش دے۔ لیکن جب پختہ یقین ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا ترک کر دی تھی۔ تو وہ دعا کیوں کی تھی؟ ایک وعدہ تھا، اللہ اس کو بیان کرتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے، آزر کے لیے بخشش کی دعا الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ایک وعدے کے سبب جو وہ کر چکے تھے۔ فلما تبین له انہ عدو للہ، پھر جب یہ بات کھل گئی یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اس سے انہوں نے برات کا اظہار کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم لأواہ فقیہ ہیں، لأواہ حلیم، آہوزاری کرنے والے ہیں، حلم والے ہیں، بردبار ہیں۔ اچھا، ایک تفسیر یہاں یہ بھی کی گئی ہے
کہ قیامت کا دن آئے گا نا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی فطری نرمی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ آزر، تو اللہ تعالیٰ آزر کو ایک بجو کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں دکھائے گا۔ جب دیکھیں گے تو کہیں گے فٹ دفعہ دور ہو جا یہاں سے، پھر اس سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ تو اس آیت کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں جس میں انہوں نے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدی، اور یہ دعا تو اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ پوری امت نماز کے اندر اسی دعا کا اعادہ کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزر یہ چاچا تھا، والد نہ تھا۔ فرمایا اور تم کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا؟ یہ بیکار ہیں، اصل میں اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایک نظارہ دکھا چکا تھا۔ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک کی کائنات میں جتنی غیبی حقیقتیں ہیں ساری کی ساری اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا چکا تھا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ بھی کر چکے تھے، ان کا یقین کامل تھا، اس لیے وہ بتوں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو دیکھ کر یقین کرتے ہیں، جن کو عین الیقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا، اپنے محبوب کو بھی تو مشاہدہ کرایا نا، ملکوت السماوات والارض کا۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ نے ہم پر بھی یہ کرم کیا ہے۔ وہ حدیثیں ہیں دو، ایک ہے عبد الرحمن بن عائش سے، اور ایک ہے حضرت معاذ بن جبل سے۔ جو عبد الرحمن بن عائش والی حدیث ہے نا، اس میں بعد میں سرکار خود فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن شاید اس کی صحت میں کوئی بحث کی گئی ہے۔ لیکن جو دوسری حدیث ہے نا حضرت معاذ بن جبل والی، یہ تو بالکل پیور ہے، 100% درست ہے حدیث۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، اتنا لیٹ ہو گئے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں سورج نہ نکل آئے۔ سرکار تشریف لائے، جلدی جلدی 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھائیں، ادھر سلام پھیرا، ادھر سورج نکل آیا۔ سرکار نے فرمایا علی مصافکم کما انتم، جس طرح تم اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اسی طرح بیٹھے رہو اسی طرح۔ پھر سرکار نے رخ انور صحابہ کی طرف کیا، فرمایا پتہ آج کیا ہوا؟ ہم جب صبح اٹھے نا، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہماری آنکھوں پر بوجھ پڑنا شروع ہو گیا، ہم نیند میں چلے گئے۔ جب نیند میں چلے گئے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوا فی احسن صورہ، بڑی حسین صورت میں، اور اس کا معنی میں تقریروں میں بیان کرتا رہا ہوں۔ اللہ نے پوچھا اے حبیب پیارے بتا، جو ہمارے قرب خاص والے فرشتے اس وقت آپس میں جھگڑ رہے ہیں وہ کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا لا ادری، یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے پھر پوچھا محبوبہ بتا تو صحیح، لا ادری، یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ پھر پوچھا اور بتا تو صحیح،
یا اللہ میں نہیں جانتا۔ قالہا ثلاثاً، 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت ہمارے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، یہ پیچھے۔ جب اللہ نے دست قدرت ہمارے کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت برد اناملہ بین صدیہ، تو اللہ کے دست قدرت کے پوروں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے کے اندر پائی۔ یہ الفاظ ہیں متشابہات۔ اللہ کے بارے میں اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ متشابہات ہیں، لفظ حق ہیں، معنی پتہ نہیں کیا ہے اس کا، بس ایک تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر ساڑھے سینے سے ٹھنڈ پہ آ گئی، ٹھنڈ پہ آ گئی۔ جب ہمارے سینے کے اندر ٹھنڈ پڑی، فتجلی لی کل شیء، کائنات کی ہر چیز ہم پر روشن ہو گئی، روشن ہو گئی۔ صرف روشنی نہیں ہوئی بلکہ وعرفت، تو میں نے ایک ایک چیز کو پہچان بھی لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کرم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرم کیا، ان کے لیے بھی کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے روشن کر دیا تھا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات چھا گئی۔ اب سمجھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دیکھو مشاہدہ پہلے ہو چکا ہے، اب مشاہدہ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنا، بھول نہ جانا، کیونکہ بڑی ایک اہم بات آ رہی ہے۔ پھر جب رات پڑی، آپ نے تارا چمکتا دیکھا، قال ھذا ربی، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ کیا معنی ہم کہاں سے نکالیں گے؟ لہجے سے۔ یہ میرا رب ہے اگر یہ کہے تو شرک ہے، تو اس لیے ھذا ربی، اس کو میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا، پھر جب تارا ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا نہیں میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مجھے تو اچھے نہیں لگتے ڈوبنے والے۔ جس میں تغیر ہو، تبدل ہو، وہ الہ نہیں ہوتا، الہ میں چینجنگ نہیں ہوتی، الہ تو مستقل ہے، واجب الوجود ہے۔ اچھا صاحب، دوسری رات آ گئی، فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو؟ اچھا اب یہاں غلطی لگتی ہے دوسرے مفسرین کو، مترجمین کو، وہ ترجمہ کر دیتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ اب تارے کو، چاند کو، سورج کو رب کہہ دینا خواہ ایک لمحہ کے لیے بھی ہو، وہ تو شرک ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ شرک تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ قرآن کا سیاق و سباق بتائے گا کہ یہ لہجہ ہے، ھذا ربی، اور یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب یہ چاند بھی ڈوب گیا، قال، فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے پہلے دکھایا نہ ہوتا، ہدایت نہ کی ہوتی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ان لوگوں کے پیچھے لگ کر گمراہ قوم میں ہو جاتا۔ لیکن میں کیوں چاند کو، تارے کو خدا نہیں مان رہا؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت فرمائی ہوئی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغہ، پھر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتا ہوا۔ اچھا یار یہ بتاؤ، قمر کے لیے بازغ کا لفظ آیا، تارے کے لیے، قمر کے لیے بازغ کا لفظ آیا، اور سورج کے لیے بازغہ، مذکر مؤنث کیوں ہیں بھائی؟ ہاں شاباش، مؤنث غیر حقیقی ہے، سمائی ہے، اس لیے آیا
قال ھذا ربی، فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو؟ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تم دونوں سے بڑا بھی ہے نا، اس کو میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پھر جب سورج ثابت ڈوب گئے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا چہرہ کر لیا ہے اس کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، حنیفہ، اس حال میں کہ میں اسی کا ہوں، اسی کا ہو کر ہوں، کسی باطل کی طرف میں مائل نہیں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس بحث کے بعد وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے، قال اتحاجونی فی اللہ، فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وقد ہدان، اس نے تو مجھے رستہ بتا دیا ہے، میں کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہوں؟ تم کوئی ماننا ہے اللہ کو ماننا ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، وہ مجھے رستہ دکھا چکا ہے، مجھے تو ملکوت السماوات والارض کا بھی نظارہ کرا چکا ہے، میں اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور جن بتوں کو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، تارے کو، چاند کو، سورج کو، بتوں کو، بے شمار بناتے تھے نا معبود وہ اپنے، فرمایا جن کو تم اپنا معبود بناتے ہو میں نہیں ان سے ڈرتا ورتا، تم کہتے ہو نا ابراہیمہ تقریر نہ کریا کر انہاں دے خلاف نہیں تے تیری لت توڑ دیں گے، فرمایا یہ کیا توڑیں گے، میں ہی کچھ کراں گا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ، یعنی مجھے نقصان کب پہنچ سکتا ہے؟ جب میرا اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، وگرنہ یہ جو شریک ہے نا بت، یہ نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب وسیع ہے ہر چیز کو، چھایا ہوا ہے ہر چیز پر، علماً بطور علم کے، اللہ کا علم ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، اور تم کیا نصیحت نہیں مانتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو؟ ولا تخافون، اور تم تو ڈرتے نہیں اللہ سے، میں کیسے ڈروں؟ انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے ان کو شریک بنایا ہے اللہ کا، ان کو شریک بنایا ہے ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، جس کے لیے نازل نہیں فرمائی اللہ نے تم پر کوئی دلیل۔ فأی الفریقین احق بالامن، پھر ہو گئے نا دو گروپ، ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک بتوں کو ماننے والا، تو دونوں گروپوں میں سے کون ہے زیادہ حقدار امن والا، سلامتی کا حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سلامتی کا حقدار میں ہی ہوں، وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، بتوں کو ماننے والے سلامتی میں نہیں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں امن والے اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ تو ڈر گئے کہ امن والا تو وہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی گناہ نہیں کیا۔
صحابہ نے سرکار سے عرض کیا آقا ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو غلطی تو ظلم ہی ہے نا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں۔ فرمایا نہیں صحابہ پھر تم سمجھے نہیں، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ ظلم سے مراد ہے شرک۔ جس طرح کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ پکڑا جائے گا، اور جس نے ایمان اللہ پر رکھا اور پھر کبھی شرک نہیں کیا اسی ایمان پر خاتمہ ہوا تو اس کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم پر۔ ہم نے سمجھایا تھا کہ دلائل ہم نے سکھائے تھے ابراہیم کو کہ قوم کے سامنے تم نے یہ دلائل دینے ہیں۔ پتہ چلا دشمن کے سامنے، ایمان کے دشمن کے سامنے دلائل دینا یہ اللہ کا حکم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر ہے نا، ہمارے سنیوں کے اندر ڈاواں ڈول سنی ہے، نہیں جی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، مناظرے میں بک بک نہیں کرنی چاہیے، مگر نہ دلائل دینا دین کو واضح کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ تو یہ جو دلائل دیتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے حنیف ہو کر، ہر باطل سے الگ ہو کر، اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا فرمائے ابراہیم کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی۔ کُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہم نے سیدھا رستہ دکھایا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی رستہ دکھایا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داود کو، سلیمان کو، وَأَيُّوبَ، اور ایوب کو، وَيُوسُف وَمُوسَىٰ، وَهَارُون، اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو ہم نے رستہ دکھایا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ذریت ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے، اور ذریت میں جناب عیسیٰ کا نام بھی آ رہا ہے، اور جناب عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہیں، لیکن باپ کی طرف سے تو نہیں ہے نا، ماں کی طرف سے ہیں۔ تو جو بچہ ماں کی طرف سے اولاد میں ہو اس کو بھی ذریت کہا جاتا ہے۔ حسنین کریمین اگر کچے سرکار کے کسی بیٹے کی اولاد نہیں لیکن بیٹی کی اولاد تو ہے نا، تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک لڑی میں ایک بیٹی کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اس ذریت میں شمار کیا گیا ہے، اسی طرح ہم سادات کرام کو، حسنین کریمین کو بھی ذریت مصطفیٰ علیہ السلام میں شمار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا،
اور اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اپنے اپنے وقت میں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے درجات میں فرق ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی تھی۔ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی تھی۔ تو وہ جو آتا ہے نا قوم یہود کے بارے میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو وہاں عالمین سے مراد سارا جہان نہیں ہے بلکہ اس وقت کے لوگ ہیں۔ دلیل یہی آیت مبارکہ، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے کچھ آبا کو، کچھ ذریت کو، کچھ بھائیوں کو، چند بھائیوں کو، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو ہم نے راہ دکھائی سیدھے رستے کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، من یشاء من عبادہ، اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن بہی، اس ذریعے سے۔ تو ہمیں بھی ہدایت ملی ہے تو قرآن کے ذریعے سے، مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ کرام کو ہدایت ملی، صحابہ کرام سے تابعین کو ہدایت ملی، تابعین سے تبع تابعین کو ہدایت ملی، اور پھر چلتے چلتے یہ ہدایت ہم تک پہنچی۔ تو جس ذریعے سے ہدایت پہنچی ہے اس ذریعے کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ بے وفائیاں یہ کسی عالم کی شان کے لائق نہیں۔ جس استاد سے بھی آپ نے ایک حرف بھی پڑھا ہو وہ آپ کی دعا کا حقدار ہے۔ کبھی بھی اپنے کسی استاد کے بارے میں برا خیال نہ کرنا، اچھی بات نہ لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ بک بک کرنا یہ کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو چنا، عالمین پر فضیلت دی، اور اگر یہ بھی شرک کرتے، یہ ہے تعلیق بالمحال، بالفرض اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی عمل کرتے رہتے تھے سارے کے سارے ضائع ہو جاتے۔ جب ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ کو شرک قبول نہیں ہے تو ہم میں سے اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ اللہ کو کیسے قابل قبول ہوگا؟ ہم شرک نہیں کرتے، خام خواہ لوگ ہم پر شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ بار بار کہہ چکے ہیں، ساری کائنات میں خالق مالک صرف ایک ہے، لائق عبادت صرف ایک ہے، خود مختار صرف ایک ہے، باقی جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں وہ اللہ کے دینے سے باکمال بنی ہیں، اللہ کی عطا سے کمال والی شان والی بنی ہیں، ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کی کتاب اور حکم اور نبوت۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، تو پھر اگر کفر کریں گے ان کا یہ لوگ، یہ مکے والے، یہ دنیا والے، اگر ان کا انکار کریں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، تو بے شک ہم نے مقرر کر دی ہے ان کے لیے، قوماً ایک قوم، لیسوا بہا بکافرین،
جو اس جماعت کے منکر نہیں ہیں۔ تو یہ جو منکرین ہیں نا کفار مکہ، ان کے لیے ہم نے ایک قوم مقرر کر دی ہے جو نہ اللہ کے منکر ہیں نہ انبیاء کی جماعت کے منکر ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھ لو اسلام کس طرح پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ لوگ ٹل لگا رہے ہیں ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مکو ٹھپنے کے لیے کوئی نہ کوئی جماعت مقرر کی ہوئی ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ نے ان کو رستہ دکھایا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ، پس ان کی ہدایت کی تو بھی اقتداء کر، تو بھی پیروی کر۔ یہاں ہدا سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ انہوں نے اللہ کو ایک مانا تو تم بھی انہی کے رستے پر چلتے ہوئے اللہ کو ایک مانو۔ محبوب قل کہہ دے، اے کافرو، تم سمجھتے ہو کہ میں نے نبوت کا دھندا مال کمانے کے لیے کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس واعظ پر، اس تبلیغ پر، اس دعوت دینے پر تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا نا۔ میں نے قرآن سنانے کے لیے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے؟ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو نہیں ہے نصیحت ساری جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے یہ قرآن نصیحت بن کے آیا ہے۔ بسم اللہ۔